بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین گرامی، حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام، آج ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور اکٹھا ہونا یقیناً اس کے مغرض و مقاصد سے ہم سب واقف ہیں. آج ہمارے سے ادارے کے اندر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی عظیم الشان شخصیت، ہم سب کے استاد گرامی مرتبہ حضرت اقدس مولانا مصلح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے. حضرت کی آمد پر یقیناً ہم سب کے قلوب فرحت و انبساط سے لبریز ہیں کہ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم شخصیت ہمارے اس ادارے کے اندر تشریف فرما ہوئی. ہمارے اس ادارے کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، علاقے کے لیے اور قرب و جوار کے تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی اور فرحت کا موقع ہے کہ ہمیں ایسی عظیم الشان دینی درسگاہ سے کسب فیض حاصل کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، اور وہاں کی ذی استعداد صاحب صلاحیت اساتذہ کرام کی زیارت اور ان کے بیانات اور ان کی علمی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع مل رہا ہے. یہ خداوند قدوس کا ہم سب پر کرم ہے جو مالک الملک نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو نوازا ہے. حاضرین گرامی و طلبہ اعزام، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب کسی قوم کے معزز صاحب صلاحیت اور عزت والے لوگ تمہارے درمیان آئے تو تم ان کا اکرام کرو، ان کا اعزاز کرو. اپنی صلاحیت، اپنی وسعت کے بقدر ان کا اکرام کرو. آج ہمارے اس ادارے کے اندر اسی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی عظیم دینی درسگاہ سے حضرت والا کی تشریف آوری ہوئی. ہم سب کو حضرت والا کے لیے جو مقام اور حضرت والا کی خدمت میں جو مفتی صاحب آگے تشریف لے آئیے، آ ہی جائیے، آئیے قاری صاحب آ جائیے. یہ ہم سب کی دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے. ایک طالب علم کو، ایک دین کی حفاظت کرنے والے سپوت کو، ایک علمی شغف رکھنے والے انسان کو اپنے لیے حق و باطل کے سامنے ہر طریقے کی صلاحیت تیار کر کے میدان میں سامنے آنے والے انسان کے لیے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے جیسی عقیدت و محبت ہونی چاہیے. یقیناً وہ انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سپوت نے نہ صرف یہ کہ میدان جہاد کے اندر اپنے افراد کو کھڑا کر کے اس ملک کی اور اس ملک ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں بسنے والے تمام ممالک کی اور اسی طریقے سے عالم اسلام میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنے افراد کو تیار کیا، اور پورے عالم کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کے جان مال و عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے مجاہدین کو تیار کیا، بلکہ ان کی دینی اور ایمانی غیرتوں کو للکارنے والی تمام طاقتوں کے مقابلے میں ایسے افراد تیار کیے کہ ہر اعتبار سے دلائل سے مزین ہو کر کے، دلائل سے آراستہ ہو کر کے جس طریقے کی بھی اسلام پر، مذہب اسلام پر، اہل ایمان پر، مومنین پر کسی بھی طریقے کی، چاہے وہ فکری ارتداد سے الغارے کی جا رہی ہوں، چاہے عملی ارتداد کی شکل میں ان کے اوپر الغارے کی جا رہی ہوں، جو بھی مسموم فضا، جو بھی باد مسموم اہل اسلام کے خلاف پورے عالم کے اندر چلی ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اس کے لیے سب سے پہلے کسی نے آواز بلند کی ہے، کسی نے سب سے پہلے لوہا لینے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتارا ہے،
اگر اس کی سرگوبی کے لیے اگر کوئی سب سے پہلے میدان میں اترا ہے، اگر اس کے سدباب کے لیے کوئی میدان کے اندر آ کھڑا ہوا ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں دارالعلوم دیوبند کے ثبوت ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے کسی بھی طریقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہے۔ آپ ان ہستیوں کو دیکھیے، ان ہستیوں کو پڑھیے جو عالم اسلام کا دورہ کرتی رہتی ہیں، جو ممالک اسلامیہ کا دورہ کرتی رہتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کونے کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا کوئی زندہ ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم دینے والا کوئی زندہ ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ سال میں ہم سب کے استاد گرامی قدر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی نائب محتمین مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بلکہ اسی سال تشریف لائے تھے۔ آپ نے کہا کہ میرا ایک ایسے ملک کے اندر جانا ہوا جہاں 6 مہینہ دن ہوتا ہے اور 6 مہینہ رات ہوتی ہے، لیکن جب وہاں کے مدارس کو دیکھا گیا تو کہیں نہ کہیں اس مدارس کے میں پڑھنے پڑھانے والے، اس مدارس کو قائم کرنے والوں کا تعلق مادر علم دارالعلوم دیوبند سے نکلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کو آپ دیکھیے، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، آپ نے اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ ایسے ممالک میں ہمارا جانا ہوا جہاں ساری چیزیں برف کی ہوتی ہیں، وہاں لوگ برف کے مکانات بناتے ہیں، برف کے اندر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، برف ان کا اوڑھنا بچھونا لانا سہنا ہوتا ہے، لیکن وہاں برف کی مسجدیں بنا کر کے، برف کے مدرسے بنا کر کے، اور جب وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی گئی اور معلوم کیا گیا تو میرے دوست اور بزرگوں ان کا تعلق مادر علم دارالعلوم دیوبند سے نکلا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عالم اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اگر کوئی سب سے پہلے سربقم میدان میں آیا ہے تو ہمارے اکابرین آئے ہیں۔ آپ ملک کی آزادی کے حالات کو دیکھ لیجئے، آپ ملک کے اس پس منظر کو دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے ملک پر انگریزوں کا ناپاک قبضہ ہوا اور ان کا ناجائز تسلط ہمارے ملک کے اندر ہوا، میرے دوست اور بزرگوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے میرے دوست اور بزرگوں میدان میں آئے؟ اگر آپ تلاش کریں گے پہلے مجاہد آزادی شیخ الہند جو تحریک رشید عمر کے بانی اور محرک تھے، ان کا تعلق مادر علم دارالعلوم دیوبند سے تھا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے اور وہ پہلے طالب علم تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی سور پھونکی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں صرف اتنا ہی نہیں ہے، ایک وقت ایسا آ گیا تھا، آج ہم ذرا سی طاقت کو دیکھ کر کے اور ذرا سی اکثریت کو دیکھ کر کے، ذرا سے رنگ برنگ کے کپڑے اور رنگ برنگ کے جھنڈوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو، میرے دوست اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف سمجھنے لگتے ہیں۔ اس حالات کو دیکھیے، اس موقع کو دیکھیے کہ وہ وقت ہے کہ دانیال ہال کراچی کے اندر شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ رحمہ سے جج یہ پوچھ رہا ہے کہ حسین احمد کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کا انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ شیخ الاسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کا انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا، جب تک میری جان میں جان رہے گی تب تک میں یہ اعلان کرتا رہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے جج نے کیا چیلنج کیا؟ کہا حسین احمد تمہیں معلوم ہے کس کے سامنے اتنی بڑی جرات کر کے بول رہے ہو، کس کے سامنے تم اس طریقے سے بول رہے ہو؟ میرے دوست اور بزرگوں شیخ الاسلام کی وہ جرات، وہ ہمت، اس بہادری کو سلام کیجئے کہ شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ انجام معلوم ہے اس لیے سر پر کفن باندھ کر کے چلتا ہوں۔ اس شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کے شجرے کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس کے نسب کو معلوم کریں گے، اس کے تمام جتنے اس کے پسماندگان ہیں ان کو دیکھیں گے تو میرے دوست اور بزرگوں ان کا تعلق اسی مادر علم دارالعلوم دیوبند سے نکلے گا۔ آپ آگے دیکھ لیجئے، گاؤں گاؤں میں، علاقے علاقے میں، قریے قریے میں دعوت و تبلیغ کا جو نظام پھیلا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے جو امت کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لا کے کھڑا کرنے کی صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہیں، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اس کے بانی، اس کے محرک
کون تھے؟ اس کے مولانا الیاس احمد کاندھلوی علیہ رحمہ تھے۔ مولانا الیاس احمد کاندھلوی کہاں کے پڑھے ہوئے تھے، کہاں کے طالب علم تھے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اسی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے۔ آپ افق عالم پر نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ ملے گا کہ مادر علم سے چاہے بالواسطہ چاہے وہ بلا واسطہ مادر علم دارالعلوم دیوبند کا وہ خصوصی آپ کو ملے گا، اس کو پروردہ ملے گا، مادر علم دارالعلوم دیوبند کی صلاحیتوں کا وہ اجاگر کرنے والا ملے گا، اس کو اپنی زبان سے قبول کرنے والا ملے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی وہ تمام تر قربانیاں ہیں۔ آج بھی ملک میں جب بھی کوئی بھی ناگفتہ حالات پیدا ہوتے ہیں، جب بھی نازک موڑ آتا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، امت کی رہنمائی کے لیے، ان کی سلگتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو ذوق اور اس محلال کے حالات سے نکالنے کے لیے اگر کوئی ہمت بھرا اور حوصلہ بھرا اور تسلی بھرا پیغام ہمیں سناتا ہے تو اسی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی چہار دیواری سے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ وہ تاریخ ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی سپوتوں کی کہ ملک میں جب بھی کسی بھی طریقے کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے اکابرین میدان میں سینہ بسپر ہو کر کے آ گئے ہیں اور ہر طریقے سے اپنی جان مال عزت آبرو کو سب کچھ قربان کر کے اور سب کو الوداع کہہ کر کے میرے دوست اور بزرگوں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں کا ایک اہم کردار ہے، ایک ان کا انوکھا وصف ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ کیا وصف ہے؟ ان کا وہی وصف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات سے، اس زار فانی سے پوچھ کر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ ينقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی واقع ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے جی دین کی کسی بنیاد کو ہلا دیا جائے، میرے جیتے جی اسلام میں کوئی ذوق پیدا کر دیا جائے، میرے جیتے جی اسلام کے کسی نسب العین کو مٹا دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں کا بھی وہی طرح امتیاز ہے کہ ان کے جیتے جی اسلام پر کوئی آواز اٹھا لے، ان کے جیتے جی کوئی ایمان سے بغاوت کر جائے، کوئی اسلام سے بغاوت کر جائے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ آج یہ غیرت دینی، یہ اہمیت دینی، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انگریزوں کا اس ملک پر تسلط ہوا، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ان ملاؤں کو علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کے دل و دماغ کے اندر سے جو ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے، ایک روحانی طاقت ہے جو ان کو ہر حال میں اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، ان کے دل و دماغ سے اس کو نکال دیا جائے، انہیں ہمارے ایمان کو سلب کر لیا جائے، ان کے اندر سے ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کو ختم کر دیا جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج وہی پلاننگ اور وہی تمام سازشیں، وہی تمام تر حالات ہمارے اوپر اتارے جا رہے ہیں کہ ذرا سا لغزش کھا کر کے ہم اپنے آپ کو دین سے ہٹا لیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت کو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے پیر میں رسی باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، صرف یہی کہا جاتا تھا، اے بلال تو اپنے دین سے واپس ہو جاؤ، اے بلال جس دین اور مذہب اور دھرم کو تم نے اختیار کیا ہے، میرے دوست اور بزرگوں، بلال تم اس کو چھوڑ دو۔ لیکن بلال کی زبان پر صرف احد احد کا نعرہ تھا کہ نہیں، اللہ ایک ہے، نہیں، اللہ ایک ہے۔ وہ وقت یاد کریے، خباب ابن عرب کو سولی پر لٹکایا گیا اور فرمایا، خباب کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو سولی دے دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ خباب نے کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے آقا کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ آج اہمیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان قبول کرنے کی پاداش میں آپ کی شرمگاہ کے اندر پرچہ مار کے آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ آج چاہے جیسے حالات آ جائے، چاہے موافق حالات ہوں، چاہے مخالف حالات ہوں، چاہے ہمارے اپنے ساتھ ہوں یا ہمارے اپنے ساتھ نہ ہو، چاہے غیر ہمارا ساتھ دے رہا ہو، چاہے ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو، میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایمان ایسی طاقت ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتی ہے، وہ کسی لالچ اور حرص میں نہیں آتی ہے۔ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے بیوی بچے رہے یا نہ رہے، ہماری اولاد رہے یا نہ رہے،
ہمارا گھر ہمارا کاروبار رہے یا نہ رہے، ہماری بیوی رہے، ہمارا شوہر رہے یا نہ رہے، میرے دوستوں بزرگوں، اگر کوئی چیز ہمیں ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے تو میرے دوستوں بزرگوں ہماری ایمانی طاقت اور قوت ہے۔ ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے ہم ہر ایک چیز سے سمجھوتا کر لیں، ہر ایک چیز کو برداشت کر لیں، ہر ایک چیز پر ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر کے بیٹھ جائیں، لیکن میرے دوست اور بزرگوں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی چیز ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ذرہ برابر کسی بھی طریقے کا جھول کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، میرے دوست اور بزرگوں وہ ہے ہماری ایمانی طاقت اور قوت، وہ ہے ہمارا ایمان، اس سے ہمیں ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہمیں اپنے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو یاد رکھنا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور کیسے کیسے مشکل حالات میں انہوں نے اپنے وقت کو گزارا۔ آج اسی بیداری کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی ماحول کو دوبارہ ڈھالنے کی ضرورت ہے، اسی حرکات کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سرگرمیوں کو دوبارہ بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر اللہ اس کے رسول کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو۔ امت مسلمہ کے نونہال اپنا سب کچھ قربان کر دینا تو گوارا کر لیں، لیکن کبھی ہرگز ان سے نہ ہو کہ اپنے ایمان سے سودا کر لیں۔ یہ ہمارا مدرسوں کے اندر پڑھنا پڑھانا، یہ بچوں کو قال اللہ قال رسول کی صدائیں دلانا، یہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کے کلمات یاد کرانا، ان کے دل و دماغ کے اندر میرے دوست اور بزرگوں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت اس وقت کی ہے کہ نونہالوں کے ایمان کو بچا لیا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کر لی جائے، اپنے اور اپنے ماتحتوں کے ایمان کی فکر کر لی جائے۔ اگر اس وقت کی سب سے بڑی کوئی عبادت سمجھتا ہے، اگر کوئی سب سے بڑا دین کا خیر خواہ ہے، دین کا کوئی سب سے بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس وقت اس سے بڑھ کر کے کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں کے ایمان کی فکر کر لے، انہیں فکری ارتداد اور عملی ارتداد سے نکالنے کی صحیح پیغام اور جہد مسلسل کو بروئے کار لے آئے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج وقت آ گیا ہے اپنے ایمان کو جگانے کا، آج وقت آ گیا ہے اپنے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا، اور کیسے بھی حالات آ جائے اسلام کو، مذہب اسلام کو، اسلام اور مذہب اسلام کی تمام تر شریعت کو اپنی زندگی کا اور اپنے ایمان کا ایسا ٹوٹ حصہ بنائیں کہ اس بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، گوارا ہے، لیکن ہماری زبان سے اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دوست اور بزرگوں ہرگز نہیں نکلنی چاہیے۔ عملی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ایمان ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے، جو اللہ اس کے رسول پر اعتماد اور بھروسہ ہے، میرے دوست اور بزرگوں قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں ان کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ہمارے باپ ہماری روزی کے مالک نہیں ہیں، ہماری اولاد ہماری زندگی کی کارساز نہیں ہے، ہمارے بھائی یا ہمارے زندہ رہنے کے مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز جس کو ہماری ذات پر قبضہ ہے، جس کو ہماری جان پر قبضہ ہے، جس کو ہماری پران پر قبضہ ہے، میرے دوست اور بزرگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ذرہ برابر کسی بھی طریقے کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوا دنیا ساری ایک طرف ہو جائے اور اللہ یہ چاہ لے کہ مجھے اپنے اس بچے کی، اپنے اس بندے کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، میرے دوست اور بزرگوں دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سیدنا ابراہیم کو سلگتے ہوئے انگارے کے اندر ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ یہ کون کہا تھا؟ یہ اللہ نے کہا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں آج ان مضامین کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ابراہیم کو آگ کے انگارے سے بچا سکتا ہے تو آج ہمیں زمین پر چلتے پھرتے ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اللہ پر اعتماد کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن
यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर एतमाद भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज हमारे एतमाद, हमारा भरोसा, हमारा ताल्लुक अल्लाह की जात से हट करके गैरुल्लाह की तरफ हो गया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह पर एतमाद करने वाले, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हर जगह कामयाब रहते हैं, हर जगह कामरान रहते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह की मोहब्बत से मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से मुंह मोड़ लेते हैं, जो लोग अल्लाह से अपने एतमाद को हटा देते हैं, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से मुंह फेर लेते हैं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो खस्र दुनिया वल आखिरत के मिज़दाक बनते हैं कि दुनिया भी उनकी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। कुछ हो, माल दौलत हमारे पास आए, आज माल खादिन व राहिन, माल आता जाता रहता है, सुबह आता है, शाम आता है, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने अता की है, वो अगर चली गई दोबारा मिलने वाली नहीं है। और ईमानी ताकत अगर हमसे रुखसत हो गई, हमसे निकल गई और हमसे चली गई, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये याद रखिए कि खसर दुनिया वल आखिरह, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये मदारिस का क़याम, ये मकातिब का क़याम, ये सुबह शाम इन बच्चों के साथ रहना सहना, इनको पढ़ना पढ़ाना, इन तमाम चीज़ों का मकसद है कि अल्लाह की रज़ा का हुसूल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हमें मिल जाए और अपने नौनहालों के ईमान की हिफाजत का ज़रिया और सबब हमें बना लिया जाए। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, इस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत है कि हमारे अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद की जो सोच और फिक्र है कि इनके ईमान की हिफाजत की जाए, इनके जान की हिफाजत की जाए, इनके माल की हिफाजत की जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक मरतबा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिअराज से वापस आ रहे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए, आपने लोगों को बतलाया, क्या बतलाया मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सोचिए कि आपने मेराज के वाक़े को बतलाया कि मैं सफ़र मिअराज पर गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये तमाम चीज़ें देखी और सुनी, मैंने ये तमाम चीज़ें की मेरे दोस्त और बुजुर्गों। लेकिन जब आपने कुफ़ार को बतलाया, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अबू जहल मजलिस से उठा, सईदना अबू बकर सामने से आ रहे थे, फरमाया अबू बकर, अरे तुम्हें मालूम है कि अगर कोई कहे कि मैं इशा के बाद यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, वहाँ से सातों आसमान और ज़मीन पर गया और उसके बाद फजर से पहले मैं वापस आ गया, तो मानोगे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अबू जहल कूद पड़ा, अबू जहल उछल पड़ा कि आज मौका आ गया है कि अबू बकर के ईमान को कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही अबू जहल की ज़ुबान से निकला कि ये बात, ये तमाम तर हिकायात तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कह रहे हैं, कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर कि एक लम्हा सोचना भी गवारा नहीं किया और फरमाया तब 100% ये बात सच्ची है। आज उसे ईमान की ज़रूरत है कि इस्लाम में, शरीयत में अल्लाह उसके रसूल ने जो कह दिया है वो होना ही होना है, चाहे हमारी नज़रों से दिखे चाहे ना दिखे, हमारी अकल में आए या ना आए, वो हरगिज़ हर हाल में उसको फिट होना है, सादिक होना है। मैं रसूल फ़ख़ुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे तुम्हें बाज रखें तुम अपने आप को उससे बाज रखो। आज इस ईमानी ताकत, इस ईमानी क़ुव्वत, इस ईमानी हमीयत को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, अपने नौनहालों के दिल दिमाग में बसाने की ज़रूरत है, अपने और अपनों के ईमान को जांचने और परखने की ज़रूरत है, अपने घर में पढ़ने वाली बच्चों के ईमान को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि मेरी बच्ची जो स्कूल और कॉलेज जा रही है उसका ईमान किस दर्जा है, मेरा बच्चा जो स्कूल और कॉलेज का सुबह शाम रुख करता है उसकी ईमानी कैफियत, उसकी ईमानी क्वांटिटी और उसकी ईमानी क्वालिटी कहाँ तक पहुँच गई है। इन तमाम चीज़ों का जांचना, इन तमाम चीज़ों का परखना मेरे दोस्त और बुजुर्गों ये हमारे ऊपर फर्ज आइन है, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, आग से बचाओ। आज वो हमारे अहल, हमारे वो बीवी हैं, हमारी वो बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते और नाती हैं, हमारे नवासे और नवासियां हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों ये तमाम हमारे महतहत में हैं। हमारा रोज़ा, हमारा सदका, हमारा तालीम व ताल्लुम उनके पासपोर्ट से हमें बाज नहीं रख सकता है। ज़रूर हमें उनकी जांच करनी है, ज़रूर हमें उनको परखना है, रोज़ाना उनका मुहासबा करना है। अगर इन तमाम इख्तिसाब के साथ और उस चीज़ को याद रखें जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अल्लाह अपने बेटों को हुक्म फरमाया था कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम इस्लाम के बगैर हरगिज़ तुम्हें मौत ना आए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये वसीयत और ये पैगाम हम सबको अपने नौनहालों को सुनाने की ज़रूरत है, अपनी नस्लों को बताने की ज़रूरत है। हमारे अकाबरीन की जो सोच है, हमारे अकाबरीन की जो फिक्र है कि दीन में किसी भी तरीके का नक्श ना आने पाए, यही वजह थी कि गांव गांव और करिया करिया मदारिस का जाल बिछाया गया, मकातिब का क़याम किया गया। क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया था कि एक वक्त ऐसा था कि ऐसी बातें समूम चली थी, ऐसी मसमूम फिजा बनी थी कि बच्चों के ईमान पर कायम रख पाना बहुत मुश्किल था। कुर्बान जाइए हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती अलैहि रहमा बानी दारुल उलूम देवबंद को कि आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके क़ल्ब जिगर के अंदर ये सोच पैदा हुई कि अगर अहले ईमान के ईमान की हिफाजत मकसूद है, अहले ईमान को उनके ईमान पर बाकी रखना है, तो सिवाय इसके कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है कि गांव गांव और करिया करिया मकातिब का जाल फैला दिया जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर ये मदारिस ना होते, ये मकातिब ना होते, आपको ईमान वाले नहीं नजर आते, आपको मुसल्ले नहीं पर इमाम नजर नहीं आते, आपको दीन की रहनुमाई करने वाले नहीं आते। ये तमाम चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, अगर कोई आपको दे रहा है, कोई आपको फराहम कर रहा है, तो ये मदारिस हैं, इन मदारिस की हिफाजत भी ज़रूरी है, इन मदारिस के लिए अपने जान माल को लगाना भी ज़रूरी है। वक्त का अहम तरीन सदका ये मदारिस है, वक्त की अहम तरीन इबादत ये मदारिस हैं, वक्त की अहम तरीन खिदमत ये मदारिस और मकातिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।